ٹیک ون مہمان کا تازہ شمارہ لے کر ہم حاضر ہیں. ناظرین، آج ہمارے ایک خاص مہمان کئی لحاظ سے خاص ہیں. یہ ابھی ہم سے ہماری بات چیت سن کے آپ کو پتہ چلے گا کس لحاظ سے خاص ہیں. ڈاکٹر نائلہ علی خان، جن کی ہر ایک کی مختلف شناختیں ہوتی ہیں، آئیڈینٹیز ہوتی ہیں، جن کی شناختیں کثیر الجہت ہے، ملٹی ڈائمینشنل، مختلف وجوہات کی بنا پر. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جموں کشمیر کے اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کا ریاست کی سیاست میں کافی اثر رہا ہے، اثر موجود ہے پچھلے کم سے کم 60-70 برس سے. دوسری بات یہ کہ یہ امریکہ کی ایک ایسی یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں، ایک ایسی شہر کی یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں جو تاریخی لحاظ سے اہم ہے، وہاں سماجی اور مذہبی لحاظ سے اہم ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں کے جو ایکیڈمک سرکلز ہیں، یعنی کہ وہاں پہ جو ہائر ایجوکیشن کے سرکلز ہیں، ہائر ایجوکیشن کا وہاں جو اسٹریٹا ہے اس کی وہاں بڑی اہمیت ہے. ہم آج کی گفتگو میں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ان کی زندگی کے بارے میں. ڈاکٹر نائلہ علی خان، ٹیک ون مہمان میں آپ کا خیر مقدم ہے. بہت شکریہ. ہم پہلے یہ جاننا چاہیں گے، پہلی شروعات تو ہم وہیں سے کریں گے جہاں پر بھی ہیں. آپ کب چلے گئے امریکہ، اور اس وقت جس یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں آپ کس طرح پڑھا رہے ہیں، آپ کا یہ کام کا طریقہ جو وہ کیا ہے ایگزیکٹلی؟ جی، میں اور میرے میاں امریکہ گئے 1998 میں، اور وہاں پہ میں نے اپنا پی ایچ ڈی کیا. اس وقت میں یونیورسٹی آف اوکلاہوما میں پڑھا رہی ہوں. میں کلاسز پڑھاتی ہوں وہاں پوسٹ کلونیل لٹریچر پہ اور ویمن اینڈ اسلام پہ. تو وہاں جو ایکسپیرئنس مجھے ملی ہے، جو موقع ملا ہے گرو کرنے کا، اس کا میں نے جتنا فائدہ میں اس کا اٹھا سکی اتنا اٹھایا ہے. اور اس سے پہلے امریکہ جانے سے پہلے میں نے یہاں پڑھایا تھا ویمنس کالج میں قریب 1 سال کے لیے. وہ ایکسپیرئنس بہت مختلف تھی. امریکہ میں نے یہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کو ہم بہت اٹینشن دیتے ہیں. کلاسز ہماری وہاں پہ اسٹوڈنٹ اورینٹڈ ہوتی ہیں، ڈسکشن اورینٹڈ ہوتی ہیں، اور کافی انٹریکٹیو رہتی ہیں. تو کویسچن آنسر پوری کلاس میں اسٹوڈنٹس اپنے سوالات پوچھتے ہیں، اور اساتذہ کو اتنا ویل پریپیئرڈ رہنا پڑتا ہے کہ وہ ان سوالات کا جواب دے سکیں. ہم وہاں کی پڑھائی اور یہاں کی پڑھائی، کیونکہ آپ کو دونوں جگہ کا تجربہ ہے، اس پہ ہم ابھی آگے پروگرام میں بات کریں گے. پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کبھی قریب 14 برس سے امریکہ میں ہیں. 16 برس. جی. اس سے پہلے آپ نے یہاں پہ پڑھایا ہے، اور آپ نے اپنی جو اسکولنگ آپ کی جو ہوئی ہے، اس کے بعد آپ نے جو کالج کی ایجوکیشن ہوئی ہے، اس میں کیا مضامین کے سبجیکٹس تھے وہ ہمیں بتائیے. جی، اسکولنگ میری یہاں پہ ہوئی سری نگر میں پریزنٹیشن کانونٹ میں. اس کے بعد 89 میں 12ویں کمپلیٹ کر کے یہاں پہ اس وقت حالات بہت خراب تھے. بہت سارے والدین پریشان تھے کہ بچوں کی پڑھائی ہو سکے گی یا نہیں، ریگولر کلاسز ہوں گی یا نہیں. تو اس وقت بہت سارے والدین نے یہ مشکل فیصلہ لیا کہ بچوں کو باہر بھیجیں پڑھائی کے لیے، اور خاص طور سے لڑکیوں کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے بہت کم کشمیری لڑکیاں باہر جاتی تھیں پڑھائی کے لیے. تو میں دلی گئی، اور وہاں پہ میں نے اپنا انگلش آنرز کیا، بیچلرز ان انگلش آنرز لیڈی شری رام کالج سے. تو وہ ایکسپیرئنس میرے لیے اتنی پلیزنٹ نہیں رہی، کیونکہ ایک تو میں پہلی بار اپنے گھر سے دور گئی تھی، پہلی بار اپنے والدین سے دور گئی تھی، اور یہاں پہ حالات اتنے خراب تھے کہ ہر وقت پریشانی رہتی تھی. اور مجھے اس وقت بڑا مشکل لگا دلی کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا. لیکن بہت سارے موقع ملے، بہت قابل اساتذہ سے سیکھنے کا موقع ملا، اپرچونٹیز ملی، اور اس کے بعد میں نے وہاں پہ اپنا ایم اے کیا ساؤتھ کیمپس. جی، دہلی یونیورسٹی. جی ہاں. اور وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اگین اس وقت بھی میں بہت زیادہ ہوم سک تھی. اس وقت بھی میں نے بہت زیادہ آؤٹ آف پلیس فیل کیا. لیکن کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، بہترین اسکالرز سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا، سیکھنے کا موقع ملا. تو وہ ایڈوانٹیج تھی وہاں پہ. وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں کشمیر واپس آئی، اور یہاں پہ میں نے قریباً، جیسا کہ میں نے کہا، 1 سال پڑھایا ویمنس کالج میں. جی ہاں. 1 سال تک جو آپ نے پڑھا ہے وہاں پہ انگلش لٹریچر پڑھا ہے. جی ہاں. تو یہ کون سا سال تھا؟ یہ میرے خیال سے 96-97. ٹرموائل یہاں پہ اس وقت؟ ٹرموائل اس وقت کافی تھا یہاں پہ. اس وقت بھی ریگولر کلاسز نہیں ہوتی تھیں، ہڑتال وغیرہ سے کافی کرفیوز، ہڑتال، ڈسرپشن رہتا تھا اس وقت. لیکن یہاں کے بچوں کو پڑھانا،
خاص طور سے ان حالات میں انہیں موقع دینا کہ وہ لٹریچر کی دنیا میں اپنے آپ کو امرس کریں، اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے کھو جائیں اور اپنے لیے موقع تلاش کریں گرو کرنے کے، انٹلیکچولی، ایموشنلی. میرے لیے وہ بہت اچھی ایکسپیرینس رہی. جو چیلنج اس میں شامل تھا وہ آپ نے بالکل اچھا لگا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہم آپ کا جو کام ہے ابھی اس کے بارے میں اور آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اور خاص طور پر کچھ وقت سے آپ نے جو کتابیں تصنیف کی ہیں اور ایک حال ہی میں ریلیز بھی ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ جاننے کی کوشش کریں گے پہلے آپ سے کہ جب آپ کا وقت گزرا، جو 1 سال آپ نے کہا یونیورسٹی میں، اس کے بعد آپ امریکہ چلے گئے، کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹرمائل کی وجہ سے آپ کو جانا پڑا؟ نہیں، مجھے بہت شوق تھا امریکہ میں اپنا پی ایچ ڈی پرسیو کرنے کا، اور میرے میاں جو ڈاکٹر ہیں انہیں بڑا شوق تھا امریکہ میں اسپیشلائزیشن کرنے کا. تو 98 میں ہم دونوں کو موقع ملا. مجھے اس وقت ایڈمیشن ملی یونیورسٹی آف اوکلاہوما کے انگلش ڈپارٹمنٹ میں، اور میرے میاں کو ایک ریسرچ پوزیشن ملی ہیلتھ سائنسز سینٹر میں، اور وہ 98 میں ہوا. تو اس وقت ہم گئے امریکہ اس خیال سے کہ اپنی ٹریننگ مکمل کر کے، اپنی ڈگریز حاصل کر کے ہم واپس کشمیر آئیں گے. لیکن پھر حالات ایسے ہوئے، وہاں پہ ہمیں بہت اپرچونٹیز ملیں اپنی ڈگریز کمپلیٹ کر کے، ٹریننگ کمپلیٹ کر کے، کہ ابھی تک ہم سوچ رہے ہیں کہ صحیح وقت کون سا رہے گا گھر واپس آنے کا. تو یعنی کہ گھر واپس آنا ابھی آپ کے ایجنڈا میں ہے؟ ایجنڈا میں ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا. آپ کہتے ہیں کہ آپ سری نگر آئیں گے یا دلی میں؟ نہیں، اپنے گھر آئیں گے، کشمیر. آپ نے اپنے میاں کی بات کی، شادی آپ کی کب ہوئی، اور اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے. شادی میری 1995 میں ہوئی، فوراً ایم اے کمپلیٹ کرنے کے بعد. دلی سے ایم اے کمپلیٹ کرنے کے بعد میری شادی ہوئی. اور فیملی اس وقت ہماری ایک بچی ہے، 10 سال کی بچی ہے، وہ امریکہ میں پڑھتی ہے. میرے والدین ہیں، بدقسمتی سے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، میں اکلوتی اولاد ہوں. اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. پوچھنے والا تھا آپ سے جی کہ آپ ایک اکیلے اکلوتی اولاد ہیں اپنے جی والدین کی، جی. تو فیلنگ کیا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن ہونی چاہیے تھی، بھائی ہونا چاہیے تھا؟ کچھ خلا سا، کچھ ویکیوم سا فیل ہو رہا ہے؟ نہیں، ویکیوم شاید 10 سال کی عمر تک، 10 یا 11 سال کی عمر تک ایک ویکیوم سا لگا کہ کوئی کھیلنے والا چاہیے، کوئی پلے میٹ چاہیے. اور اکلوتے بچے کی پیمپرنگ بہت ہوتی ہے، اٹینشن بہت ملتا ہے، والدین کا سارا توجہ، سارا اٹینشن اس اکلوتے بچے پہ ہوتا ہے. لیکن اس کی ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے، کیونکہ اکلوتی اولاد کو غلطی کرنے کوئی نہیں دیتا. اس پہ ہمیشہ یہ پریشر رہتا ہے کہ صحیح کام کرو، صحیح راستے پہ چلو. اگر تم نے غلطی کی تو اس کی ہم بہت بڑی سزا دیں گے. اس کا مطلب یہ، اگر میں اس کو پیرافریز کروں، کہ اکلوتی اولاد پہ والدین کی ساری توجہ ہوتی ہے، وہ امیدوں کا مرکز ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی دوسرے بچے سے ایکسپیکٹیشن ان کی ہوتی ہے، کوئی موجود ہے نہیں. اس ایک بچے کو ساری ایکسپیکٹیشنز فلفل کرنی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ جو پیمپرنگ وہ بھی ملتی رہتی ہے پوری. جی، تو یہ ابھی جو اہم موضوع ہے، ایک اہم ٹاپک ہے ہماری اس گفتگو کا، وہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ جس فیملی سے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. آپ کب کانشیس ہوئے، جیسے کہ آپ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے، ایک ایسے کنبے سے ہے جس کا کشمیر کی ریسنٹ پاسٹ کی ہسٹری میں کنٹریبیوشن رہا ہے، کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور جس کا جو سیاست میں، جموں کشمیر کی سیاست میں فرسٹ فیملی کا درجہ رکھتی ہے. یہ آپ کو کب کانشیس کب آپ ہوئے؟ آپ جب اسکول میں تھے، یونیورسٹی میں تھے، کالج میں تھے، کب؟ دیکھیے، والدہ کی طرف سے میرا تعلق سیاسی گھرانے سے ہے، والد کی طرف سے میرا تعلق تجارتی گھرانے سے ہے، اور میاں کی طرف سے میرا تعلق نوکری پیشہ گھرانے سے ہے. تو میری زندگی میں ہمیشہ ایک بیلنس رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو والدہ کا خاندان ہے، ان کی جو سیاسی پوزیشن ہے، اس کا انفلوئنس ہمیشہ رہا. لیکن والد کے خاندان کا، اس خاندان کی سوچ کا، طریقے کا، ان کی روایتوں کا بہت انفلوئنس رہا میرے پہ، جو میرے خیال سے ایک بیلنسنگ فیکٹر تھا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کب کانشیس ہوئے کہ آپ شیخ محمد عبداللہ کی فیملی سے تعلق؟ اس سوال کا جواب دینا تو بہت مشکل ہے،
کیونکہ میرے خیال سے بہت جلدی، میں بہت چھوٹی تھی اس وقت جب میں کانشیس ہوئی کہ اس وقت تو خیر حالات بہت مختلف تھے، سیاسی ماحول بہت مختلف تھا، اس وقت ایک ولولہ تھا، شیخ صاحب کی اس وقت سیاسی انفلوئنس بہت تھی، اپوزیشن اتنا نہیں تھا، اور لوگوں میں، ماسز میں ایک اپیل تھی ان کی، ماس اپیل، جو پورا خاندان اس وقت انجوائے کرتا تھا، وہ ماس اپیل. So I think I became conscious of that at a very young age because it was all around me. I was surrounded by that all the time. ابھی جب ہم آپ کے بچپن کی بات کرتے ہیں، جب شیخ صاحب وفات پا چکے 1982 میں، تو آپ کیا یاد کرتے ہیں کہ اپنے نانا کا، کہ ان کے ساتھ وقت گزارنا، انہوں نے اپنی جو ان کی آدسی چنار ہے، ان کی آٹوبایوگرافی، اس میں آپ کا ذکر ہے جی کہ انہوں نے لکھا ہے شی از اے ناٹی گرل، جی لگ بھگ انگریزی میں اس کا یہ ترجمہ ہوگا. جی تو کیا یاد کیا آ رہا ہے جو آپ کی ابھی آپ کے پاس ہیں یادیں ان کی؟ میرے جو شیخ صاحب تھے ان کی ایک لارجر دین لائف پرسنالٹی تھی، ایک بہت پاورفل پرسنالٹی تھی. جب وہ کمرے میں آتے تھے تو انہیں اونچی آواز میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، کیونکہ ان کی پرسنالٹی اتنی ڈومینیئرنگ تھی کہ ایک دم خاموش ہو جاتے تھے سب، انہیں ضرورت نہیں پڑتی تھی چیخنے کی یا اونچی آواز میں بات کرنے کی، اٹینشن گریب کرنے کی. تو مجھے وہ یاد ہے، اور مجھے اپنے نانا کا جو پیریڈ انہوں نے اسٹرگل میں گزارا، سیاسی اسٹرگل میں، وہ مجھے بخوبی یاد ہے. باقی لوگوں کو شاید وہ وقت یاد ہو جب وہ 75 میں آئے، یہاں سی ایم بنے، اس کے بعد 77 میں الیکشنز جیتے انہوں نے، تو 82 تک وہ سی ایم رہے. لیکن مجھے ان کی تکلیفیں یاد ہیں، مجھے ان کا درد یاد ہے. مجھے وہ وقت یاد ہے 82 میں ان کے انتقال سے کچھ دن پہلے، میں بہت چھوٹی تھی اس وقت، میں 10 سال کی تھی. میں اسکول سے سیدھے ان کے گھر گئی تھی. اس وقت میرے ٹیوشنز وغیرہ ان کے ہاں ہوا کرتے تھے، اور میرے مولوی صاحب ان کے گھر آیا کرتے تھے قرآن پڑھانے ہمیں. تو میں وہاں گئی، اور ڈرائنگ روم میں میں نے دیکھا کہ مسز گاندھی آئی ہوئی تھیں، جو اس وقت وزیر اعظم تھیں، اندرا گاندھی ہندوستان کی وزیر اعظم تھیں. اس وقت ان کی خبر لینے آئی تھیں. تو ڈرائنگ روم میں میری خالہ اور میری نانی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور میری خالہ شیخ صاحب کے کمرے میں گئیں، وہ لیٹے ہوئے تھے، ان کی طبیعت بہت خراب تھی. ان کے کمرے میں گئیں ان سے یہ کہنے کہ مسز گاندھی آپ سے ملنے آئی ہیں خبر پرسی کے لیے. تو شیخ صاحب کا جواب یہ تھا، اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے کہا یہ دیکھنے آئی ہے کہ کتنی سانس باقی رہی ہے میرے میں ابھی. تو مجھے وہ یاد ہے، اور جو ان کی ریولوشنری اسپرٹ تھی، میں اس وقت وہیں تھی، اور میں نے اس بارے میں لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں جو ابھی کچھ ہفتے پہلے نکلی. تو مجھے ان کی ریولوشنری اسپرٹ یاد ہے، مجھے ان کا وہ فخر یاد ہے جو ان میں پرائڈ تھا ٹو بی اے کشمیری. ہی ہیڈ اے لاٹ آف پرائڈ ان ہز کلچرل آئیڈینٹی، ہی ہیڈ اے لاٹ آف پرائڈ ان ہز ریلیجس آئیڈینٹی. اور انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ وہ اپنے آپ کو اس آئیڈینٹی سے ریموو کریں، یا کبھی حقارت کی نظر سے اس آئیڈینٹی کو انہوں نے دیکھا نہیں. تو مجھے وہ بخوبی یاد ہے، ان کی کشمیریت مجھے بخوبی یاد ہے. جب آپ فیملی میں ہوتے تھے، چونکہ وہ پبلک لائف میں تھے، کافی مصروف تھے، جیسے آپ نے بتایا کہ جو فیز آپ نے ان کی زندگی کا دیکھا، بیشتر فیز وہ ٹربولنٹ فیز تھا. تو اس وقت فیملیز میں رہ کے آپ کو کیا یاد آتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ آپ کو کیا ہے، آپ نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ جی خیر، شیخ صاحب ایک بہت افیکشنٹ والد تھے، بہت افیکشنٹ نانا تھے، اور بیٹیوں میں یعنی میری والدہ اور میری خالہ ہمیشہ بہت حیا تھا. تو وہ والد کے ساتھ بہت کم بات کرتی تھیں، ہر وقت ان کا خیال رکھتی تھیں. دونوں بیٹیاں بہت خدمت کرتی تھیں، لیکن پولیٹیکل کانورسیشنز کبھی نہیں کرتی تھیں اپنے والد کے ساتھ. حیا تھی، شرم تھی. بیٹوں کو بھی ڈر تھا. میرے 3 ماموں، ایک کا تو انتقال ہوا، ابھی 2 حیات ہیں، تو تینوں ماموں بہت ڈرتے تھے والد سے.
لیکن ہمارے ساتھ، میرے ساتھ اور میرے باقی ماموزاد بھائی، ماموزاد بہنیں، خالہ زاد بھائی اور بہنیں، ان کے ساتھ بہت افیکشنٹ تھے شیخ صاحب. اور مجھے ہمیشہ ایک سینس آف سیکیورٹی تھا ان کی پریزنس میں، کہ آپ ان کی چہیتی کہ میں چہیتی تو تھی میں ان کی، کہ یہ میرا خیال رکھیں گے. اور وہ سینس آف آئی واز آلویز ویری آئی ہیڈ دیٹ سینس آف پریولیج، آئی ہیڈ دیٹ سینس آف سیکیورٹی، آئی کانٹ ڈینائی دیٹ. نینا جی، اس سے جو آپ نے ابھی جذباتی اظہار کیا آپ نے نانا کی سیاست کا اور ان کی مشکلات کا جو زندگی میں انہوں نے برداشت کی ہیں، یہ مجھے بتائے کہ جس فیملی سے آپ تعلق رکھتے ہیں لازماً آپ کتنا چاہیں، حالانکہ آپ نے اپنے لیے جگہ بنائی اپنے ڈسکورسز کی وجہ سے، آپ نے، مجھے لگتا ہے کہ جو شیخ محمود عبداللہ کی فیملی ہے اس میں آپ ہیں جنہوں نے ایک اکیڈمک انٹروینشن کیا ہے. جو نریٹو ہے اباؤٹ شیخ محمود عبداللہ's political life, his whatever he did during the course of him being in the politics of the state, تو اس میں آپ نے ایک نیا نیریٹو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہم محسوس کر رہے ہیں اپنے کالمز اور کتابوں کی وجہ سے. ایک مجھے مختصر سا جواب چاہیے کہ آپ کیا لیتے ہیں being from Sheikh Abdullah's family, is it a baggage or it is a privilege? How do you take it? Both. It's a privilege as well as a lot of baggage. Because the reason I write about Sheikh Sahab's politics, the reason I write about his political and personal trajectory is because I am genuinely fascinated by his trajectory. There is nothing more to it than that. And I'm an academic. I've been trained to think a certain way. I've been trained to write a certain way. So I have employed my academic skills to analyze that political and personal trajectory of Sheikh Sahab's. تو privilege But baggage میں آپ کو یہ بھی بتاؤں that whenever I write about him, a lot of people, without reading my articles or my books carefully, they presume right off the bat that whatever I'm writing about him is bound to be biased, that it's bound to be prejudiced, that mera view, that, I am presenting a colored view, which I think is a little unfair, because I write about his politics after doing a lot of research. It's not, دیکھیے ہمارے جو ذاتی خیالات ہیں وہ ہماری رائٹنگ میں تو آ ہی جاتے ہیں. جب ہم آرٹیکلز لکھتے ہیں، آپ خود لکھتے ہیں یا کتابیں لکھتے ہیں، تو ذاتی خیالات یا کوئی رائٹ یا پریجوڈسز ہوں گے، وہ آف کورس ہماری رائٹنگ میں مینیفیسٹ ہوتے ہیں. لیکن ساری رائٹنگ پریجوڈس تو نہیں ہے. آخر ایک تاریخ ہے ہماری، اور تاریخ بذات خود ایک ایونٹ بنتی ہے. تاریخ کو ڈسٹارٹ کرنا یا تاریخ کو ایجاد کرنا ناممکن ہے. ابھی آپ نے کہا یہ بیگیج ہے، تو پریویلیج کیا ہے؟ Privilege یہ ہے that I think when I write about Sheikh Sahab's political trajectory, my writings have more credibility than the writings of someone who didn't know him as well, than the writings of someone who is not a member of the family. There are a lot of academics, a lot of scholars who take my writings on the history of Kashmir or on the politics of Sheikh Sahab a little more seriously, because I got the chance to see a lot of things from close quarters, which some people didn't. آپ نے جو کہا کہ شیخ صاحب کی جو سیاسی زندگی ہے، یعنی کہ آپ جو کچھ لکھتے ہیں کچھ لوگ اس کو بنا پڑھے یا بنا انالائز کے اس پہ رائے دیتے ہیں صرف اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا ایک نیچرل باعث ہوگا اپنے نانا کو ڈیفینڈ کرنے کا، اس کو پالیٹکس کو ڈیفینڈ کرنے کا. کیونکہ آپ نے ریسرچ کی ہیں، کئی کتابیں لکھی ہیں، آپ جو کالمز لکھتی ہیں اس میں تاریخی حوالے ہوتے ہیں. آپ ایک ریسرچر کی حیثیت سے کیا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ شیخ محمد عبداللہ کو اس وقت کے جموں کشمیر میں جو بھی یہاں پہ سیاسی گڑبڑ کا، پریشانی کا ماحول ہے، یا جن حالات سے ہو کہ یہ ریاست گزری خاص طور پر پچھلے 20-22 سال سے، اس کو اس کا براہ راست ذمہ دار گردانا جاتا ہے، واحد ذمہ دار گردانا جاتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ اب یہ تو آپ نے بہت مشکل سوال پوچھا، کیونکہ مختلف لوگوں کے مختلف
اوپینینز ہیں, مختلف پرسپیکٹیوز ہیں, اور میں کسی کے اوپینین کو یا کسی کے پرسپیکٹیو کو ڈسمس نہیں کرنا چاہوں گی, بلٹل نہیں کرنا چاہوں گی. لیکن میرے خیال سے اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ کشمیری قومیت اور کشمیری ریزسٹنس پالیٹکس کی بنیاد جو ڈالی گئی 1931 میں, اس میں شیخ صاحب کا بہت اہم رول تھا. اور اس وقت جو ہم نیریٹیوز پڑھتے ہیں کشمیر کی سیاست پہ, خاص طور سے شیخ صاحب کی سیاست پہ, میرے خیال سے وہ نیریٹیوز اس بات کو ایمفسائز نہیں کرتے یا اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کشمیری قومیت کو اسٹیبلش کرنے میں, اس کی فاؤنڈیشن ڈالنے میں, کشمیری ریزسٹنس پالیٹکس کی فاؤنڈیشن ڈالنے میں شیخ صاحب کا کتنا بڑا ہاتھ تھا. اس وقت 1931 میں کشمیری, خاص طور سے کشمیری مسلمان, ہم ایک بیکورڈ لوگ تھے. نہ اکنامک پراسپیرٹی تھی, پڑھائی تو خیر بہت دور کی بات تھی, ایجوکیشنل ایونیوز تھے ہی نہیں کشمیری مسلمانوں کے لیے اس وقت, پروفیشنل ایونیوز تو تھے ہی نہیں اس وقت کشمیری مسلمانوں کے لیے. تو کشمیری شناخت میں ایک پرائیڈ ڈیولپ کرنا, ہماری کشمیری کلچرل آئیڈینٹی, لنگوسٹک آئیڈینٹی, ہسٹوریکل آئیڈینٹی میں ایک پرائیڈ اسٹیبلش کرنا, اس میں شیخ صاحب کا بہت اہم رول تھا, بہت کنٹریبیوشن, بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. یہ کہنا ہے کہ ابھی جو نیریٹیوز ہیں اس میں اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. میرے خیال سے اب میں کسی پہ الزام تو لگا نہیں سکتی, لیکن میرے خیال سے وہ نیریٹیوز اندرا عبداللہ اکارڈ آف 1975 پہ سارا ایمفسس لے کرتے ہیں, اور ان نیریٹیوز کے مطابق جو اندرا عبداللہ اکارڈ آف 1975 تھا وہ ایک بہت بڑا کمپرومائز تھا, جس کے بعد ان لوگوں کے مطابق اس کے بعد کشمیریوں کے پاس کوئی موقع نہیں رہا, کوئی راستہ نہیں رہا اپنی خود مختاریت کو ایمفسائز کرنے کا یا اسرٹ کرنے کا. میرا ایک نائلہ جی ایک سوال ہے, اس حوالے سے ایک اہم سوال ابھرتا ہے. آپ نے ابھی کہا کہ اگر ہم اس کو دوسرے طریقے سے میں کہا, آپ کہتے ہیں شیخ صاحب کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے, رائٹ, اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے, کہ اتنے برسوں کے بعد, اتنے عرصے کے بعد, شیخ صاحب کی وفات کے بعد, ایک تو آج سے چنار منظر عام پہ آئی جی اس کی کتاب, حالانکہ اس کا اردو ٹرانسلیشن, اردو موجود ہے اس کا اوریجنل, اس کا اب تک میرے خیال سے کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہونا چاہیے تھا, لیکن ابھی شاید کوئی اسٹینڈرڈ انگلش ٹرانسلیشن نہیں تھا, اور پھر کچھ ہی ٹائم پہلے اس کا ایک سال پہلے اس کا انگلش ٹرانسلیشن ریلیز ہوا ہے. میرے سوال میرا یہ ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو فرسٹ فیملی ہے, شیخ صاحب کی فیملی ہے, اتنے کزنز ہیں, ان کے ماشاءاللہ ابھی حیات ہیں, 2 بیٹے ہیں, ان کا ایک گرینڈ چائلڈ وزیر اعلیٰ ہے ابھی جموں کشمیر کا, کیا آپ کو نہیں لگتا ان کی فیملی سے یہ نیریٹو, یہ انٹرونشن, اکیڈمک انٹرونشن ایٹ لیسٹ ابھی تک آنا چاہیے تھا, جو نہیں آیا, جو ابھی آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. اب اس کا جواب یہ ہے کہ ایکیڈمک انٹرونشن تو ایک ایکیڈمک ہی کرے گا, اور باقی لوگ اس خاندان میں سیاستدان ہیں, 1-2 پروفیشنلز ہیں. ایکیڈمک میری والدہ ہیں جنہوں نے پڑھایا ویمنس کالج میں کافی سال, اس وقت وہ سوشل سروس کرتی ہیں. شی رنز این orphanage as well as a school for underprivileged children. لیکن ان کا خاص انٹرسٹ نہیں رہا ریسرچ میں, ایکیڈمک ریسرچ میں. تو ظاہر سی بات ہے ایکیڈمک انٹرونشن کا سارا ذمہ میرے کندھوں پہ پڑا, کیونکہ بیکاز آف مائی ٹریننگ, بیکاز آف مائی ایجوکیشن. کیا آپ نہیں, میں پھر یہ سوال دہراؤں گا, کیا آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کے بقول جو آپ نے کہا شیخ صاحب کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا, اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ پس پردہ رہا, صرف 75 ایکڑ کے لے کے ان کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے, ابھی تک ان کی فیملی کی طرف سے یہ مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر کرنے کی مختلف سطحوں پہ کوشش ہونی چاہیے تھی, جن میں ایکیڈمک انٹرونشن بھی نہیں ہوا؟ میرے خیال سے ایکیڈمک انٹرونشن اس سے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ صحیح وقت پہ نہیں کیا گیا. اب اس 1 سال پہلے ہمیں موقع ملا, پروفیسر امین ہیں, ریٹائرڈ پروفیسر آف انگلش, ہمیں موقع ملا ان سے آتش چنار کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کروانے کا, کیونکہ جو پہلی ٹرانسلیشن خوشونت سنگھ نے کی تھی
वो एक abridged फॉर्म था किताब का। लिटरेरी ट्रांसलेशन नहीं, वो वर्ड फॉर वर्ड नहीं किया गया था, abridged फॉर्म था, shortened फॉर्म था। तो एक साल पहले हमें जब ये मौका मिला प्रोफेसर अमीन से ट्रांसलेशन करवाने का, हमने उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और मेरे ख़्याल से उन्होंने बहुत अच्छी ट्रांसलेशन की है, बहुत खूबसूरत डिटेल्ड और थरो ट्रांसलेशन उन्होंने की है। और जिसे भी मौका मिले वो किताब पढ़ने का, उसे ज़रूर वो पढ़नी चाहिए। आपके जो मामू हैं डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल साहब, जी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जी। आप उनसे अपने फैमिली डिस्कशंस में जी। आप ये बातें करते हैं कि हमारे आपके नाना जी, उनके वालिद साहब के बारे में जी। जो इतना कुछ कहा जा रहा है, बोला जा जी। रहा है और सिंगुलरली उनको कश्मीर की सारी खराबी के लिए जी। जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, हमें एज ए फैमिली कुछ करना चाहिए था? हैव यू एवर टॉक्ड टू देम, आर यू टॉकिंग टू देम? I have not talked to them about this at an academic level. वो दोनों मैंने फैमिली का कहा, हाँ, फैमिली गुफ्तगू। फैमिली डिस्कशन में देखिए, मेरे हाथ में मेरी अपनी ज़िंदगी है, मेरे अपने ख़यालात हैं, मेरी अपनी आइडियोलॉजी है और मेरे हाथ में ये है कि मैं बज़ात ख़ुद क्या कर सकती हूँ, किसी की मदद के बग़ैर, किसी के इंटरवेंशन के बग़ैर। और मैं इस वक्त लिख सकती हूँ, मैं अपनी राइटिंग्स पब्लिश करवा सकती हूँ ताकि उन्हें एक वाइड रीडरशिप मिले, न सिर्फ कश्मीर वैली में या न सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों में भी एट एन इंटरनेशनल लेवल। तो अपने तौर पे, ज़ाती तौर पे मैं वो कर रही हूँ, बाकियों को खुदा जो तौफीक देगा वो करेंगे। नाइला जी, एक सवाल है कि अभी आपने जो कहा, इससे ये सवाल मेरे जहन में आता है, आपकी राय में अभी राइटफुल एयर यानी एक हकीकी वारिस कौन है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सियासी सोच का आज की डेट में? हकीकी वारिस शेख साहब की सोच का हर वो शख्स है जो नेशन बिल्डिंग के बारे में सोचे, जो हमारी सोसाइटी की रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सोचे। हमारी सोसाइटी ने, हमारी पॉलिटी ने इन सालों में, इन 2 डेकेड्स में इतना सफ़र किया है, इतना डैमेज हुआ है। हमारी सोसाइटी इस वक्त हर लेवल पे फ्रैगमेंटेड है, न सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि सोशली, रिलीजियसली, सेक्टेरियन डिवाइड्स, हर लेवल पे फ्रैगमेंटेड है। तो जो शख्स, वो कोई भी हो सकता है, वो मेरी जनरेशन में से कोई हो सकता है, यंगर जनरेशन में से कोई हो सकता है, जो नेशन बिल्डिंग पे फोकस करे, जो इस बात पे फोकस करे कि हमारी यंगर जनरेशन को एक पॉजिटिव राह कैसे दिखाई जाए, वो शेख अब्दुल्ला की सियासत का, सोच का वारिस है। क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की फैमिली या सिर्फ जो उनकी अभी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल नहीं, वही ये दावा बिल्कुल दावा नहीं, है इसकी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से शेख साहब का ये मेरा ज़ाती ख्याल है और बहुत लोग इस चीज़ के साथ डिसएग्री करेंगे। मेरे ख्याल से शेख साहब का विजन इतना लार्ज था, उनकी सोच इतनी वेल डिफाइंड थी कि ये सोच सिर्फ एक ख़ानदान तक या एक पॉलिटिकल पार्टी तक महदूद नहीं रह सकती। अगर कोई उनकी इस तरह सोच पूरी कौम के लिए थी, सिर्फ अपनी पार्टी के लिए नहीं। की, और अगर इस तरह की कोई क्लेम करता है गलत? इस तरह का क्लेम मेरे ख्याल से बहुत नैरो है। इस तरह का क्लेम मेरे ख्याल से एक विजनरी लीडर की सोच को, एक विजनरी लीडर के विजन को लिमिट कर देता है। आपकी राय में आपके नाना की जो आपने अभी कहा, जो उनकी सियासी सोच है नेशन बिल्डिंग, हाँ, आपकी राय में किस तरह उसको वापस लाया जा सकता है उस सोच को, या फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो रिलेवेंस है कश्मीर की पॉलिटिक्स में, या आप जो कंट्रीब्यूशन की आपने बात कही, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग कहा ठीक करना है, ये कैसे किया जा सकता है और कौन करेगा? अब मेरी ये उम्मीद है कि आप जैसे एफिशिएंट जर्नलिस्ट, यंग पीपल, यंगर जनरेशन के जो तारीख से वाकिफ़ हैं, जिन्हें ये बखूबी मालूम है कि तारीख को हम ईजाद नहीं कर सकते, चाहे हम मिलिटरी पावर यूज़ करें, चाहे सियासी पावर यूज़ करें, तारीख बज़ात ख़ुद एक वाक़या बनती है। आप जैसे लोग इस सोच को करेक्ट कर सकते हैं, पढ़ने वाले, लिखने वाले, रिसर्च करने वाले। इसी शेख साहब की तवज्जो
یا جو ان کے ساتھ ان کے باقی ان کے ساتھی تھے، ان کی توجہ نہ صرف پولیٹیکل آٹونومی یا ڈیولپمنٹ پہ تھی بلکہ اکنامک آٹونومی اور ڈیولپمنٹ پہ بھی تھی. اور انہوں نے اس وقت 1940s میں اپنے اریسٹ سے پہلے، جو ان کا اریسٹ ہوا 1953 میں، اس سے پہلے انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہاں کے لوگوں کو اکنامک امپاورمنٹ ملے، کہ یہاں کے لوگ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ رہیں اکنامکلی. ابھی آپ نے جو یہ کہا کہ اکنامک یعنی کہ ہولسٹک تھا ان کا بھی، ہولسٹک. ہاں، یہ ایک مختصر سا جواب چاہیے کہ آپ دونوں 3 جگہ بلکہ رہی ہیں، کشمیر میں رہی ہیں، جو دلی میں رہی ہیں، اور امریکہ میں. رہ رہے ہیں. 3 طرح کی سوسائٹیز میں اگر آپ کو کہوں، خاص طور پر اگر میں کہوں امریکہ کی سوسائٹی میں، ہماری کشمیر کی سوسائٹی میں، وہاں کیا اچھائیاں آپ کو نظر آئی، کیا برائیاں، اور یہاں کی اچھائیاں اور برائیاں کیا ہیں؟ یہاں کی اچھائی تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں مورل سپورٹ بہت ملتا ہے. ہماری جو فیملیز ہیں، ابھی تک ہماری سوسائٹی بہت کلوز نٹ ہے، ہماری فیملیز یہاں پہ بہت کلوز نٹ ہیں. تو مورل سپورٹ ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ دیتے ہیں، ہمیشہ تیار رہتے ہیں کہ رشتہ دار کو اگر مدد کی ضرورت ہو، رشتہ دار کو اگر سہارے کی ضرورت ہو تو ہم وہ سہارا اسے اس وقت دیں. اس سوسائٹی کے بارے میں وہ بہت اچھا ہے. یہاں پہ ایک ہمارا سوشل نیٹ ورک ہے جو سینس آف سیفٹی پرووائڈ کرتا ہے، جو سینس آف سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے. یہاں پہ ہمارے کچھ نارمز ہیں، طریقے ہیں رہنے کے لیے، ہمارے کچھ ٹریڈیشنز ہیں جو بہت رچ ہیں، ہمیں وہ پرزرو کرنے چاہیے. اور وہ نارمز ہماری زندگیوں کو کافی حد تک بہت ڈیسنٹ رکھتے ہیں، سمپل، ڈیسنٹ، اور جسے کہیں گے سشیل، اس قسم کی زندگی گزارنے کا ہمیں موقع دیتے ہیں. یہاں پہ ویسٹ میں میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ انسان کی انڈیویجول سوچ پہ، انڈیویجول ڈیولپمنٹ پہ بہت ایمفیسس ہے. اور وہاں پہ انسان کو، خاص طور سے آپ جیسے پروفیشنلز کو، بہت موقع ملتے ہیں انڈیویجولی پروفیشنلی گرو کرنے کے، ایڈوانس کرنے کے، سفارش کے بغیر. وہاں محنت کی بہت قدر ہے، وہاں نالج کی بہت قدر ہے، اور وہاں وقت لگ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو پروموشن آپ کو یہاں 5 سال میں ملتی کسی کی سفارش سے، وہ پروموشن آپ کو 10 سال بعد ملے امریکہ میں. لیکن وہ پروموشن آپ کو اپنی محنت کے بل پہ ملے گی، اس کی قدر ہوگی اور آپ کی عزت ہوگی وہاں پہ. آپ کی جو حال ہی میں کتاب ریلیز ہوئی، امریکہ میں ریلیز ہوئی، وہ آپ کی نانی کے بارے میں، بیگم شیخ محمد اللہ کے بارے میں، اس میں کیا کچھ انکشافات جو ہم توقع کریں اس طرح کی چیز کیا ہے؟ یہ کتاب جو حال ہی میں ریلیز ہوئی، جیسا کہ آپ نے کہا، اس کا ٹائٹل ہے دی لائف آف اے کشمیری وومن، اور یہ اکبر جہاں عبداللہ کے متعلق ہے. مجھے یہ خیال آیا کہ ہم جو بایوگرافیز پڑھتے ہیں عموماً دوز آر اباؤٹ میل پالیٹیشنز اور میل سوشل ایکٹیوسٹس. ہم نے بہت کم بایوگرافیز دیکھی ہیں، پڑھی ہیں which are about women politicians. میری بیگم عبداللہ کا رول پالیٹکس میں، یہاں کی سیاست میں اور یہاں کی سوسائٹی میں بہت اہم رہا. انہوں نے بہت سختیاں فیس کیں، بہت مشکلات کا سامنا کیا، خاص طور سے جب شیخ صاحب جیل میں تھے. ان کے 5 بچے تھے، انہوں نے ان بچوں کی پرورش خود کی، اور فائنانشل سچویشن اس وقت ان کی اتنی اچھی نہیں تھی، مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے. ظاہر سی بات ہے، بچے بہت چھوٹے تھے، خود وہ کام نہیں کرتی تھی، خاوند جیل میں تھے اس وقت. ہی واز اے پولیٹیکل جیل برڈ جسے کہیں گے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کشمیر کی ہسٹری کو، 20th century ہسٹری کو، why don't I look at that through the life of Begum Abdullah, at the political and social history of Kashmir. میرے خیال سے یہ بھی پہلا انٹروینشن ہے کہ یہ پہلا انٹروینشن، سیاسی کنٹریبیوشن کے بارے میں بات جی. تو ابھی جب ریلیز ہوئی وہاں کیا رسپانس کیا رہتا ہے، کیونکہ یہ وہیں پہ ریلیز ہوئی ہے؟ ہاں، ریلیز ہوئی ہے 27 جون کو. تو ریلیز کروانے سے پہلے پبلشر نے یہ کتاب ریویو کروائی. 5 وہاں کے اساتذہ ہیں، بہت ویل نون، ویل ریسپیکٹڈ ایکیڈیمکس ہیں، ان سے کتاب ریویو کروائی. ان کے ریویوز اس وقت پبلشر کے ویب سائٹ پہ ہیں اور امیزون پر بھی ہیں. تو اب
باقی میرے کالیگز وغیرہ اس کتاب کو انشاءاللہ استعمال کریں گے اپنی کلاسز میں ایز اے ٹیکسٹ بک، اور باقی جو ایکیڈمک جرنلز ہیں امریکہ میں اور انگلینڈ میں ان میں اس کتاب کے ریویوز نکلیں گے۔ اب آئی ایم شیور بہت لوگ کرٹیسائز کریں گے جو بیگم صاحبہ کی سیاست سے، شیخ صاحب کی سیاست سے اختلاف کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ کرٹیسائز کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں، میری امید ہے، جو اس کتاب کو آبجیکٹیولی اینالائز کریں گے، آبجیکٹیولی ویو کریں گے۔ میرے لیے یہ کتاب لکھنا بہت مشکل تھا، کیونکہ میں نے اس دوران پوری کوشش کی کہ میں بہت آبجیکٹیولی دیکھوں ان کی سیاست کو، ان کی زندگیوں کو۔ اب کہیں نہ کہیں تو ہمدردی آ ہی جاتی ہے، اور بالکل بالکل، اور وہ میرے خیال سے ظاہر ہے اس کتاب میں، وہ ہمدردی، عزت، شفقت۔ لیکن جہاں تک ان کی سیاست کا تعلق ہے، وہ میں نے بہت ریسرچ کیا، خاص طور سے 53 پہ، 58 پہ جب کشمیر کنسپریسی کیس ہوا، اس میں بیگم صاحبہ کو بھی امپلیکیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد 64 میں جب شیخ صاحب اور بیگم صاحبہ حج کر کے واپس آئے ہندوستان، انہیں اریسٹ کیا گیا، کوڑے کنال بھیجا گیا، ایکسائل میں رکھا گیا 2 سال۔ اسے میں نے اینالائز کیا بہت ریسرچ کر کے۔ پھر دلی میں یہ ایکسٹرنمنٹ میں تھے یا پولیٹیکل ایکسائل میں تھے، اس وقت پلیبسٹ فرنٹ بین کیا گیا تھا، اور پلیبسٹ فرنٹ کے ممبران کو اجازت نہیں دی گئی تھی کہ وہ الیکشنز میں حصہ لیں۔ لیکن بیگم صاحبہ 71 میں آئیں، بہت تکلیفیں سہ کر کشمیر آئیں وہ 71 میں، شمیم احمد شمیم کے لیے کیمپین کرنے کے لیے، جو پلیبسٹ فرنٹ کے پراکسی کینڈیڈیٹ تھے اس وقت، اور ان کا کیمپین اتنا افیکٹو رہا، اس کا اثر اتنا زیادہ رہا دیٹ شمیم احمد شمیم won a landslide victory، اور اس کے فوراً بعد گورنمنٹ آف انڈیا نے خاص طور سے بیگم صاحبہ کو بھی پولیٹیکلی ایکسائل کر دیا، انہیں دلی بھیجا گیا اور انہیں اجازت نہیں دی گئی کہ وہ وادی واپس آئیں۔ تو ان سب ایونٹس کو میں نے ان کی زندگی کے تھرو دیکھا ہے، اینالائز کیا ہے۔ ایک اس سے تھوڑا ہٹ کر ایک سوال ہے جو بھی آپ سے گفتگو کر کے ہمیں پتہ چلا کہ ایک تو آپ کی آواز، جس شاید میں اس کو کہوں کہ براڈ کاسٹنگ کے قابل تو ہے ہی، ساتھ ساتھ یہ پروفیسوریل ٹون اس میں ہے نیچرلی آپ کی جاب کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ جو آپ کی اردو ہے، اردو آپ کی ہے، یہ بڑی شستہ اردو ہے، اس کی کیا وجہ؟ آپ نے یہ پڑھی ہے زبان کہاں سے؟ اردو میں نے پڑھی ہے، اسکول میں پڑھی میں نے۔ جی اسکول میں اردو میری سیکنڈ لینگویج تھی، تو 10ویں جماعت تک میں نے پڑھی، اور اس وقت تو خیر توجہ ہمارا زیادہ انگریزی پہ تھا، کیونکہ انگریزی جاننا، بولنا، پڑھنا ایک سٹیٹس سمبل تھا، وہ بہت فخر کی بات تھی اگر فلوئنٹ انگریزی ہم بول پاتے تھے۔ اب بھی ہے اب بھی ہے، فخر کی بات ہے، اب بھی ایک سٹیٹس سمبل ہے۔ تو زیادہ میرا اٹینشن اردو پہ نہیں رہا بیکاز آف دیٹ۔ اس وقت اس ایج میں ہمیں بہت بوریت لگتی تھی کہ اب غالب کے اشعار پڑھنے پڑیں گے اور فیض احمد فیض کے اشعار پڑھنے پڑیں گے، بھائی اس سے بہتر ہے ہم کوئی انگریزی ناول پڑھیں۔ لیکن ہماری سوچ غلط تھی، لمیٹڈ تھی۔ لیکن اردو زبان جو میں نے سیکھی بولنی یا پڑھنی، اس کا کریڈٹ میں اپنے والد کو دوں گی، کیونکہ انہوں نے اس قسم کا ماحول ہمارے گھر میں رکھا کہ اردو ادب، کلچر، لٹریچر پہ بہت ایمفیسس رہا، اور انہوں نے ہمیشہ مجھ سے یہ کہا کہ صحیح زبان سیکھنی چاہیے، بولنی چاہیے، اور اردو کا ہمارے کلچر کے ساتھ، اسی لینگویج اینڈ کلچر آر انٹرٹوائنڈ، تو اردو زبان کا ہمارے کلچر سے کتنا کلوز تعلق ہے۔ سو اس کلچر کو پرزرو کرنے کے لیے، ایک سوچ کو پرزرو کرنے کے لیے، اردو زبان کا جاننا، بولنا، لکھنا، پڑھنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کی گفتگو میں غالب رہتی ہے اردو کے الفاظ، اردو کی زبان، جی جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی اور آخری سوال نائلہ جی آپ سے یہ کہ بہت سارے ہیں کشمیری نوجوان جو چاہے ریسرچ کے لیے جانا چاہتے ہیں امریکہ، کیونکہ ہائر ایجوکیشن میں ابھی دنیا میں شاید پہلے نمبر پر ہے یو ایس اور انگلینڈ، جہاں پہ ہائر ایجوکیشن کا سسٹم کافی مانا جاتا ہے، کافی مستحکم ہے، مضبوط ہے اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جی کا ہے۔ جو ہمارے نوجوان وہاں جانا چاہیں
چاہے اپلائی کرنا چاہیں، چاہے پڑھائی کے لیے یا پڑھانے کے لیے، کیونکہ اب لینگویج کے ٹیچرز بھی ماشاءاللہ بہت تعداد میں ہمارے پاس آ رہے ہیں، آپ کی کیا سجیشنز ہوں گی، کیا ان کو کیا چیز دھیان میں رکھنی ہوگی اس سے پہلے کہ وہ امریکہ میں پڑھنے یا پڑھانے کے لیے جائیں یا جانا چاہیں؟ دیکھیے اس وقت بیکاز آف دا انٹرنیٹ دا ینگر جنریشن ہیز ایکسیس ٹو اے لاٹ آف ویب سائٹس، ہیز ایکسیس ٹو اے لاٹ آف انفارمیشن دیٹ مائی جنریشن وازنٹ لکی انف ٹو ہیو. تو میری پہلی سجیسٹن تو یہ ہوگی کہ باہر قدم رکھنے سے پہلے یہاں پہ بہت ریسرچ کریں بچے، اسٹوڈنٹس، اساتذہ، انٹرنیٹ پہ، یونیورسٹی کے ویب سائٹس پہ دیکھیں یونیورسٹیز کے مشن سٹیٹمنٹس کیا ہیں، یونیورسٹیز کی اسٹرینگتھس کیا ہیں، کہ کون سے ڈسپلنز، کون سی فیلڈز وہاں پہ بہت ویل اکوپڈ ہیں، فوکس، جی بالکل فوکس کیا ہے. پہلے تو یہاں کے اساتذہ یہ سوچیں، یہ طے کریں کہ وہ کس فیلڈ پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، وہ اسپیشلائز کس فیلڈ میں کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد یہ ریسرچ کریں، دیکھیں. پھر امریکہ میں بہت اپرچونٹیز ہیں اسکالرشپس کی، امریکہ میں بہت اپرچونٹیز ہیں فائنینشیل ایڈ کی، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. تو یہ ریسرچ کریں کہ کس قسم کی اسکالرشپس انہیں مل سکتی ہیں، ایکیڈیمک اسکالرشپس، یا تو ریسرچ اسسٹنٹشپ ملے، ٹیچنگ اسسٹنٹشپ ملے، جس سے ان کی وہاں پہ مالی مدد ہو، فائنینشیل ایڈ ملے، سپورٹ ہو، وہ بہت ضروری ہے. اور پھر امریکی جو اساتذہ ہیں ان میں نے ایک چیز دیکھی ہے، ان لائک ساؤتھ ایشین ایکیڈیمکس، they are very accessible people. So if students write to them or students approach them for advice, they are willing to tender the right advice. تو ان کے ساتھ ای میل کے ذریعے یا فیکس کے ذریعے، جو بھی اب تو واٹس ایپ بھی آ گیا ہے، اس کے ذریعے ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں، ان سے پوچھیں کہ کیا راستے ہیں وہاں پہنچنے کے، کیا صحیح طریقہ ہے وہاں پہنچنے کے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو وہاں چاہیں ریسرچ کے لیے جانا چاہیں یا پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے جانا چاہیں، ایونیوز کافی ہیں، لیکن پہلے وہ اپنی کنفیوژنز کو دور کریں، پہلے کلیئر ہوں کہ ان کو کرنا کیا ہے. اور جو امتحانات دینے ہیں یونیورسٹیز میں، امریکن یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے، میری سجیسٹن تو یہ ہے کہ وہ امتحانات یہاں دیے جائیں. اب دیکھیے جموں میں سینٹرز ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ امریکن یونیورسٹی میں انگریزی میں پی ایچ ڈی کرنا چاہیں تو اس کے لیے GRE ایگزام ہے ایک جو دینا بہت ضروری ہے، ٹوفل ہے ایک ایگزام وچ از فار نان نیٹو انگلش اسپیکرز، وہ دینا بہت ضروری ہے. تو ان ایگزامز کے سینٹرز میرے خیال سے جموں میں ہیں، پھر ہندوستان کے باقی علاقوں میں ہیں، تو وہ امتحانات یہاں دیے جائیں. یہ جانکاری ہونی چاہیے، یہ جانکاری ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر باقی ویزا پروسیس ہے، باقی وہ سب اس کے بعد کیا جائے. ڈاکٹر نائلہ علی خان، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹیک ون مہمان کے ساتھ آج گفتگو کی اور کئی ان باتوں سے کی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا جو نارملی شاید ابھی تک آپ نے کتاب میں لکھی بھی نہیں ہوگی. اور اس بات کے لیے بھی شکریہ کہ کچھ ٹچی کوسچنز تھے، چونکہ آپ اس فیملی سے ہیں جہاں پہ یہ سوال پوچھنے ضروری ہیں اور نیچرل سے بن جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ پرویز، آپ نے بہت اچھے سوال پوچھے، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا جنہوں نے یہاں آنے کی تکلیف کی رمضان کے مہینے میں. بہت شکریہ آپ کو، آپ کی ٹیم کو اور آپ کے ناظرین کو میری طرف سے رمضان مبارک. ٹیک ون مہمان کے آج کے شمارے سے اجازت لیتے ہیں. آپ کا شکریہ ناظرین، خدا حافظ.